اے لوگوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس زمین پر گزاری۔ آپ کی ہر ایک ادا تمام عالم انسانیت کے لیے نمونۂ راہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو ترغیب دی ہے، تم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو ہر معاملے میں، چاہے وہ سماجی معاملہ ہو، چاہے وہ مذہبی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی ہر جہت سے دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے کامل نمونۂ عمل ہے۔ آج ہم اور آپ شادی کی محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ کل اس دروازے سے بارات رخصت ہوگی۔ اللہ کرے کہ تمام تر لوازمات بحسن و خوبی انجام پذیر ہو جائے، اور آج اسی کا ابتدائیہ میلاد مصطفیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ شادی کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ ہر سنت عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر سنت پر عمل کرنے کا ثواب گویا عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو جب نکاح، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو ہم ایک سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، گویا رسول اللہ کی سنت اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا صرف ایک مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ یہی عبادت کے زمرے میں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا بھی عبادت ہے۔ شریعت نے ہر چیز میں عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ ہم حلال طور پہ روزی کما رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، جائز اور نیک اور جائز اور مباح کام کر رہے ہیں، تو اگرچہ ہم دن بھر مزدوری کریں، دن بھر کھیتوں میں کام کریں، کسی کے یہاں دہاڑی پر کام کریں، تو یہ ہم کام دنیا والوں کی نگاہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ و رسول کی نگاہ میں ہم رزق حلال حاصل کر رہے ہیں، گویا عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی تک اس کا دائرہ نہیں ہے کہ ہاں سیمت رکھا ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے دن بھر روزی، حلال روزی، تمام چیزوں کا دار و مدار رزق حلال پر ہے۔ چاہے جتنی دعائیں کر لیں، چاہے جتنے سجدے کر لیں، ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو پھر ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ہم نے دن بھر محنت مزدوری کی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہم نے دن کاٹا، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہم نے محنت و مزدوری کر کے رزق حلال حاصل کیا، حلال روزی کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، سربسجود ہوئے اور پھر سو گئے، تو جب تک ہم سوتے رہیں گے اللہ سونے کے بدلے میں بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ تو عبادت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ہر ایک کام جو اللہ اس کے رسول کی رضا سے ہٹ کر ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں۔ جس طریقے سے جو گائیڈ لائنز ہیں زندگی گزارنے کے، گائیڈ لائنز قرآن نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، اس راستے پر چلیں تو ایک ایک قدم پر ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو شادی تو حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، میری سنت ہے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اسی عبادت میں، کیا کیا شامل کرتے ہیں؟ عبادت کرنے جا رہے ہیں نا، سنت پر عمل کرنا عبادت میں نے بتایا، اب عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس عبادت میں ہم کیا کیا اپنے طور پہ شامل کر لیتے ہیں۔ جس برائی کا خاتمہ لگ بھگ معاشرے سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار ڈی جے وجے تو اب کوئی نہیں منگواتا ہے، کہیں کوئی اکا دکا ہو گیا جو منگوا رہا ہے ڈی جے، تو پھر مولانا لوگ ابھی بھی ڈی جے کے بارے میں کیوں تقریر کرتے ہیں؟ اگر کسی جگہ آگ لگی ہو اور پھر پورے گاؤں والے مل کر کے پورا آگ بجھا دیں، لیکن کہیں ایک چھوٹا سا شعلہ باقی رہ جائے، تو پھر انسان کی بیوقوفی ہوگی کہ اس کو نظر انداز کر جائے، اس کو اگنور کر جائے۔ پوری جھوپڑی اور پوری بستی تو بجھا دی گئی ہے، چھوٹا سا شعلہ، چھوٹی سی چنگاری بچی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ وہی چنگاری پھر اگر اپنے آپ میں آ گئی تو پھر پوری کی پوری بستی جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر 100 گھروں کی آبادی میں 99 گھر والے سدھر گئے ہیں، ایک گھر ابھی بے دینی کا شکار ہے، جس کے ہاں امید ہے کہ ہاں
وہ اپنے یہاں ڈی جے اور تمام تر باتوں کا اہتمام کرے گا تو ضرورت ہے کہ اس بات کی مذمت کی جائے. اسی لیے ان سب باتوں پر وہاں بھی گفتگو کی جاتی ہے جہاں سے لگ بھگ یہ چیزیں ختم ہو جا رہی ہیں, اور وہاں بھی گفتگو کی جا رہی ہے جہاں بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, حضور کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں, اور پھر ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پہ خدا نہ کرے کوئی ایسا قدم اٹھائے لیکن جس کے یہاں گھر میں ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہو گئی. اور ایسا ہوا ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے ضلع گورکھپور میں, تو 2 تخت لگا دیے گئے, تو اس میں میلاد شریف کی محفل ہوئی, اور جو میلاد ختم ہو گیا ہمارا بستر لگا دیا گیا دوسرے گھر میں, تو ہم آرام کرنے لگے تو ہم کو گانے کی آوازیں آنے لگی. تو پھر ہم باہر نکل کے آئے کہ بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے دیکھیں, تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جس تخت پر بیٹھ کر میں نے میلاد پڑھا تھا اسی تخت پہ باقاعدہ جو ہے ڈی جے بجایا جا رہا ہے, اسی تخت پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ تو ابھی ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو ایسی بہت سی جگہوں پر ان خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے جاننے والے ہیں, ممبئی میں کبھی ملاقات ہوئی تھی, ان کی شادی ہوئی تو بڑے اہتمام سے انہوں نے ہم کو بلایا کہ حضرت آپ کو آنا ہے. ہم اور آپ کے یہاں کے کبھی مدرس تھے قاری ذاکر صاحب, وہ بھی گئے دونوں لوگ. کشی نگر تک علی صاحب بند کر دیجیے, کشی نگر تک ہم لوگ گئے کہ چلے ان کے یہاں شامل ہو جائے. رات کو میلاد شریف کی محفل ہوئی, اور صبح جو ہے اب دیہاتی ان کو دین کی سمجھ نہیں, ولیمہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی کر دیا تھا. جگہ میں ہی گوشت اور چاول بنوا دیے تھے, اور ہندو مسلمان سب لوگ مل جل کے رہتے وہاں پہ, 40-50 گھر کی آبادی تھی. وہ چٹائی بچھا دی ہے کنارے سے زمین پر, اور اس کے بعد پتھر لگا دیے, اسی میں چاول ڈالتے چلے گئے اور سالن ڈالتے, تمام ہندو مسلمان مل کے کھانا کھائے, ولیمہ ہو گیا. اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں. دوسرے دن جب بارات نکلنے کا وقت ہوا تو دیکھا کہ وہ آرکیسٹرا ناچنے والیاں بلوائی گئی, اور پھر بڑے اہتمام سے ناچتے گاتے ہوئے یہ وہ کہ چلو مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے. تو باخودہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دور کا سفر میں گیا تھا اس لیے کہ چلو رات میں میلاد کر لیں گے اور صبح اس لڑکے کی بارات میں شامل ہو کے واپس چلے آئیں گے. بغیر بارات کیے ہم اور قاری ذاکر صاحب واپس چلے آئے. اس کو اس بات کا بڑا ملال ہوا. ہم نے کہا اس سے زیادہ کہہ رہا حضرت ہم کو بہت دکھ ہوا آپ چلے گئے. ہم نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا تھا کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہم لوگوں سے جڑے رہنے کے باوجود. تو یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہماری قوم کہیں نہ کہیں ناسمجھی نہیں کرتی. اچھا آپ تھوڑا محسوس کریں کہ کسی کے گھر پہ اگر شادی کی محفل ہو, اس نے, میں کہتا ہوں کہ ناچنے والیاں نہ بلوائے, ناچنے والے نہ بلائے, کم سے کم اس کے یہاں سے گانا چل رہا ہو, میوزک چل رہا ہو, اور پھر اسی اہتمام سے وہ گانا بجاتا ہوا مسجد جائے. اگر ہم, اب کوئی اس کو برا نہیں مانتا, ابھی ہم کو اگر نماز پڑھنے جانا ہو اور ہم ایک نگارے لینے بجاتے ہوئے جائیں, کوئی پوچھے قاری صاحب کہاں جا رہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یار آپ پڑھے لکھے ہو کے ڈھول بجاتا ہوا کوئی مسجد جاتا ہے بھلا, کوئی ناچتا گاتا ہوا مسجد جاتا ہے. تو میاں شادی کے موقع پہ تو یہی کر کے آپ جاتے ہو, مسجد نماز پڑھنے جاتے ہو, کوئی ڈی جے بجا کے لے کے جا رہا ہے, کوئی نگاڑا بجاتے ہوئے لے کے جا رہا ہے, کوئی بھوجپوری گانے لگائے ہوئے ہے, تو کوئی گانا لگائے ہوئے ہے. اگر ہمارے گاؤں میں یہ برائی نہیں ہے تو ہمارے رشتہ داروں میں دیکھ لے دور دور تک, جہاں دین کی سمجھ لوگوں کے اندر نہیں ہے وہاں کہیں نہ کہیں یہ کمی آپ کو نظر آ جائے گی. تو کون سی ایسی عبادت ہے جو ڈھول اور تماشے کے ساتھ ہوتی ہے؟ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں انسان ڈی جے بجا کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ نہ جاؤ مسجد. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ ہم ڈی جے والی گاڑی مسجد کے دروازے تک لے کے جائیں, یہاں سے لوگ خوش ہو کر کے ڈی جے بجاتے ہوئے جائیں, گانا چلے اور لوگ نوٹوں کی بارش کریں, اور مسجد کے دروازے تک ہم ڈی جے کے ساتھ جائیں, تو میں خدا را گزارش کروں گا مسجد نہ جائیں. آپ کا اس طریقے سے جانے سے نہ جانا بہتر ہے. آپ نفل پڑھنے جاتے ہیں گھر کے اندر, خدا توفیق دے تو نفل پڑھ لیں, لیکن اس طریقے سے مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کریں. تو ان تمام تر باتوں پر ایک طرح سے عہد کر لیں کہ نہ ہمیں کرنا ہے, نہ ہم اپنے جاننے والوں کو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے دیں گے. شادی اللہ کے رسول کی سنت ہے, اور سنت کو سنت ہی کے طریقے سے اپنایا جائے. جو بھی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے ختم ہوں گی وہ ساری چیزیں, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا. ہمیں اپنے گھر کی, ہم رسپانسبلٹی رکھتے ہیں اپنے گھر کی, ہم ذمہ داری اپنے گھر کی رکھتے ہیں, پورے معاشرے کو نہیں سدھار سکتے. گیت عورتوں چاہے جتنا سمجھاؤ ان کو سمجھنا ہے ہی نہیں, ان کو ان کے سمجھ پلے بات پڑتی نہیں ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ چلو مولانا لوگ بولتے ہیں بولنے دیں, میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کی بھلائی اور بہبود اسی میں ہے کہ جو کفریہ گیت, آپ کلمات میں جو کفریہ الفاظ بچ جاتی ہیں, نہ سننے والے کا ایمان باقی رہ جاتا ہے, نہ پڑھنے والے کا ایمان باقی رہ جاتا ہے. اور اپنے آپ کو ہم تو فلانے نساء ہیں, ہم تو ڈھکانے نساء ہیں, نام رکھ لینے سے پھر ایمان باقی نہیں رہ جائے گا. ایسی ایسی کفریہ کلمات یار
ہم نے بچپن میں بھی کانوں میں آواز پڑی ہے گیت کی، تو کوئی اللہ کو جگا رہا ہے جا کے معاذ اللہ مسجد میں، ہاں خدا کے بارے میں خدا نے خود فرمایا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا معاذ اللہ سو رہا ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے. اور کیونکہ گیت میں اکثر یہ سب جملے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جگانا ہے، منانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. تو ایک سرے سے گیت کا یہ جو رواج ہے، یہ رسم ہے، بند کر دیا جائے. میلاد شریف کی محفل ہو گئی، یہ کافی نہیں آپ کے لیے، ضروری ہے آپ بھی اپنا گمج کرو بیٹھ کر کے. حضور کی نعتیں پڑھی گئی، منقبت پڑھی گئی، اور اس کے بعد یہاں اللہ و رسول کی باتیں ہو رہی، اتنا کافی ہے، اسی پر صبر کر لیں. مزید آپ اپنے طور پر جو ہے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا اور آپ کے جاننے والوں کا ایمان غلط ہو جائے. اس لیے یہ بہت بیہودہ رسم چلی آ رہی ہے، جو ایک زمانے سے ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ہم نہیں ختم کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ حضرات محترم، ہم بہت متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز کی اصلاح ہمارے اپنے سے ہوگی. ہم دنیا کو نہیں سدھار سکتے، لیکن ہم اپنے گھر کی ذمہ داری رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو، کوئی اگر ناجائز کام کی فرمائش کر لے اور میں ڈٹ جاؤں کہ میں بڑا بیٹا ہوں، میں نہیں ہونے دوں گا کوئی غلط کام، تو مجال نہیں کہ میرے بھائی ضد کر لیں کہ نہیں ہونا چاہیے. میں اگر باپ ہوں، میں آ جاؤں کہ اپنے آپ پر کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ زمانے میں بھی رسوائی ہو، اللہ اور رسول کے سامنے قیامت کے میدان میں بھی رسوائی ہو. تو پھر بیٹوں کی یہ ہمت نہیں کہ وہ ہمارے سامنے سر اٹھا کے کہہ دیں نہیں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہونا چاہیے. تو پھر ہم اگر لیکن ہم دوسرے کے دروازے تو جا نہیں سکتے. بھیا تمہارے یہاں ہم نے سنا یہ ہونے والا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. تو کہیں گے ہوا آنے دیں. تو کون ہوتا ہے کہ روکنے والا؟ پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، ہاں مہمان میرے آئیں گے، سارا اہتمام میں کروں گا، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ تو ہم اپنے آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں. ہر شخص اگر اپنے آپ میں ذمہ دار ہو جائے تو ابھی کسی کیا نہیں ہوگا. ایک باپ مطالعہ کر رہا تھا کتاب لے کر کے، ایک چھوٹا سا بچہ بہت پریشان کر رہا تھا. تو اس نے کہا بچے سے کس طریقے سے پیچھا چھڑایا جائے. تو ایک اخبار کا ٹکڑا اس نے دیکھا، اس پہ بھارت کا نقشہ بنا ہوا تھا. تو اس نے کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو بھارت کا نقشہ کہاں ابا؟ اس کو لگ بھگ 8-10 ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر کے دیا اور کہا کہ ایسا ہے، لے جاؤ اس نقشے کو صحیح کر کے لے کے اور ٹیپ سے چپکا کر کے. باپ سمجھ رہا تھا ہندوستان کا جغرافیہ اتنا مشکل کام ہے، اس کو بنانا، اس کو اکٹھا کرنا. تو لڑکا تو اب 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے لیکن صحیح نہیں کر پائے گا. بچہ گیا مغل والے کمرے میں، 5-10 منٹ کے بعد واپس آیا اور پورا نقشہ صحیح کر کے کہا ابا دیکھو میں نے صحیح کر دیا. باپ پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا، میں نے اتنے ٹکڑے اتنے پرکھچے اس کے اڑا دیے تھے کہ مجھے کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. بچے نے چند لمحوں میں کیسے کر دیا، چند منٹوں میں کیسے کر دیا. کہا بیٹا اتنی آسانی تم نے کیسے کر دیا؟ تم نے پورے بھارت کے نقشے کو صحیح کر دیا، پورے ملک کے نقشے کو درست کر دیا. بیٹے نے کہا ابا میں نے ملک کے نقشے کو درست نہیں کیا. جب آپ اخبار دکھا رہے تھے مجھے تو میں نے دیکھا ایک طرف بھارت کا نقشہ بنا ہوا ہے، دوسری طرف ایک آدمی کی فوٹو چھپی ہوئی ہے. آپ نے جب اس تصویر کو پڑھا تو میں نے اس تصویر الٹا کر کے اس آدمی کی ایک فوٹو کو درست کر دیا، بھارت کا نقشہ اپنے آپ صحیح ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو صحیح کر لیں، پورا ملک دھیرے دھیرے صحیح ہو جائے گا. وہ ایک آدمی کون ہے؟ وہ ایک آدمی ہم ہیں. ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. خلاف شرع ایک بھی کام اگر ہمارے کسی بھی موقع میں کسی بھی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو اپنے معاشرے سے، اپنی پارٹی سے، اپنے گھر سے نکال کے باہر پھینکیں. یہ اللہ کے رسول کی بڑی پیاری سنت ہے نکاح کرنا. اس میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں. فرمایا گیا کہ اگر تم مفلس ہو، نادار ہو اور تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر نکاح کرو. اللہ تمہیں وسعت رزق ادا کرے گا. اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی بنا دے گا. آپ اندازہ لگاؤ کتنی برکتیں ہیں. چونکہ آپ تنہا اپنے حصے کی رزق حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کا نکاح ہو جائے گا تو پھر اللہ آپ کو 2 لوگوں کے مقدر کی روزی عطا کرے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو روزی اس کی بیوی کے نصیب سے ملتی ہے، اولاد شوہر کے نصیب سے ملتی ہے. اور یہاں معاملہ الٹا ہے، روزی اگر نہیں ملتی ہے تو بیوی شوہر کو تانا دیتی ہے. حالانکہ روزی بیوی کے نصیب سے ملتی ہے شوہر کو، اور شوہر کو روزی نہیں ملی تو بیوی شوہر کو تانا دیتی ہے تم کماتے نہیں. اور اولاد شوہر کے نصیب سے ملتا ہے. اب اگر اولاد نہ ہوئی تو شوہر بیوی کو تانا دیتا ہے، یار اس کے نصیب کا قصور ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ملی، اور ان کے نصیب کا قصور ہے جو ان کو رزق نہیں ملی. تو ایک دوسرے کے نصیب کا قصور انسان ایک دوسرے پر ڈالتا ہے. تو اگر نکاح ہم صحیح معنوں میں جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کریں گے تو اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اگر ہم فقیر ہیں تو اللہ غنی کر دے گا، ہم محتاج ہیں اللہ محتاجی ہماری دور کر دے گا. لیکن
شرط یہ ہے کہ اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے کریں. کہیں کوئی کمی رہ گئی تو پھر ہم یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے, ہماری باتیں خدا کی بارگاہ میں نہیں سنی جا رہی ہیں. یار کہیں سے کوئی فالٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چاہے جتنی ہزاروں کی تعداد میں آپ لائٹ لگا دیں, اور اگر ایک تار جس کا کنیکشن تار سے ہونا ضروری ہے اس کا کنیکشن نہ ہو تو پھر وہ سارے بلب بے نور ہو جائیں گے, اس میں روشنی نہیں پہنچ سکتی ہے. تو ہم بہت سارا کام کرتے ہیں, اگر ایک آدھ کام ایسا کر بیٹھے جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے, اس کا غضب ہے, تو پھر نہ ہماری دعا قبول ہوگی نہ ہمارے رشتے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھنے جائیں اور وضو ہی نہ کریں تو ہماری نماز ہوگی, چاہے جتنی نمازیں پڑھیں چاہے جتنے سجدے کریں. تو اس طریقے سے بنیادی باتوں پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری اتنی اچھی اچھی محفلیں ہیں, شادی بیاہ, شادی میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے ولیمہ اور ایجاب و قبول, مہر, یہ بس یہی 3 چیزیں لازمی ہیں. اور ہم نے کتنی ساری چیزیں اس میں شامل کر لی ہیں, وہ مہندی ہے, وہ بکوا ہے, وہ ہلدی ہے, وہ دھنیا ہے, تمام چیزیں اس میں ہم نے شامل کر لی. شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ غریب بچوں اور بچیوں کی شادی جو ہے بڑی مشکل سے ہو پاتی ہے. مہندی کی رسم میں اتنا پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے, ہلدی کی رسم میں اتنا پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے. شہروں میں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں, ہلدی کی رسم ہے تو سب گھر والے سارے لوگ پیلا کپڑا پہن کے آئیں گے, بھائی آج ہلدی ہے. شہروں میں یار جتنے میں ایک ایک رسم ادا ہوتی ہے نا, پورے ہفتے کی شادی ہوتی ہے ان کی, آج ہلدی ہے تو فلاں ہے, ایک ایک رسم جتنے پیسے میں ادا ہوتی ہے, غریب آدمی کی شادی ہو جائے اتنے میں. تو ہم نے اپنے طور پہ یہ سارے رسوم نکال رکھے ہیں. شریعت کا رسم کیا ہے؟ نکاح اور ولیمہ, اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے مہر. ہم مہر دینا نہیں چاہتے, معاف کروانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. حضرات محترم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضور نے مدینے